یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نہ ان کے پاس اس طرح کا کرکٹ بورڈ ہے جس طرح کا ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں مینجمنٹ کے اندر, ڈائریکٹرز ہیں بہت سارے, اور پھر ریجنل کوچز ہیں, ڈویژنل کوچز ہیں, پھر یہی تو وجہ ہے, ایک ڈائریکشن نہیں ہے نا وہاں. جوناتhan ٹراٹ ہے. You basically summarized that up. میں کہہ رہا تھا they don't have a میرے سوال سے پہلے ہی آپ نے جو کلین بولڈ یارکر دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہیں بیٹھے ہوئے, سوری میں بھول جانا جی جناب. وہ دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا. اب وہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار مجھے کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ملا, ٹیکنیکل چیئرمین ٹیکنیکل کمیٹی, تو مطلب وہ صحیح ہے نا جی, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو. جو مین چیز ہے وہ آپ کی اپنی ایک پرسنل ول ہوتی ہے ایز پلیئر, اپنے آپ کو اپروچ کرتے ہیں, آپ اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہو, آپ ریڈی ہوتے ہیں بڑے کمپٹیشن کے لیے. آئی تھنک کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وائل چیزنگ, ان کو جو ٹارگیٹ مل رہے ہیں نا وہ انڈر 300 مل رہے ہیں, جس وجہ سے ان کو یہ ہوپ ہو جاتی ہے کہ ہم اگر وکٹ ان ہینڈ رکھ کے چلیں گے تو ہم جیت سکتے ہیں. تو وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو, اور رادر ٹیکنگ اینی رسک, انہوں نے اپنے جو ان کا ایکچوئل فلیئر ہے گیم میں, وہ جو ہٹ مارتے ہیں اس ہٹس کو روکنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم نے دونوں میچز میں دیکھا کہ پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو. آپ ذرا دیکھیں ان کی چیز کیسے سیٹ ہوتی ہے. میچ کے دوران ایک بورڈ آیا تھا جو ان کی ڈگ آؤٹ میں رکھا ہوا تھا, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آتے ہیں. میں نے مصباح آپ سے دیکھتے ہوئے اس کا ذکر بھی کیا تھا. میں نے کہا یہ بڑا سمپل ہے, آپ ذرا غور سے دیکھیں اس بورڈ کو. انہوں نے لکھا ہوا 10 اووروں میں 50, 20 اووروں میں 100, 30 اووروں میں 150, پھر 40 اووروں میں 200, اور پھر 48 اووروں میں 48 اوور. وہ دیکھیں آپ انٹرسٹنگلی 48 میں 242, یعنی کہ 48 اوور میں ہم نے یہ چیز ختم کر دینی ہے. اینڈ پھر اگر آپ غور سے دیکھیں ادھر آگے ریڈ مارکر سے انہوں نے کیا کیا ہے, کتنا کیا ہے اس میں, یو انڈرسٹینڈ. انہوں نے مطلب یہ 100 ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا, اچیو کتنا کیا ہوا لکھا ہوا ہے. 150 ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا, اچیو کتنا کیا ہے وہ لکھا ہوا تھا. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ سمپل. ہم اس سے زیادہ لکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جو فخر ایک بات کر رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دونوں چیز کے اندر ان کو جو ٹارگیٹ ہے نا وہ 300 سے کم کا ملا ہے. نو ڈاؤٹ دے پرفارم ریئلی ویل, بٹ اگینسٹ دوز ٹیم جو ان کے خلاف پہلے بیٹنگ کر کے 300+ رن بنائیں گی نا, وہاں ایگزیکٹلی ان کا امتحان ہو سکتا ہے. بٹ وہ 300+ کا تو کوئی بھی ٹارگیٹ لگا دے کسی بھی ٹیم کو تو وہ ایک گیم بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو میں سوری نو ڈس رسپیکٹ ٹو افغانستان, دے ہیو جسٹ پروون دیم سیلف ویل, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. بٹ ایک ہم لوگ سارے یہ لیتے تھے نا کہ یار افغانستان سے کیسے ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک جب آپ کوئی اسٹیپ اچیو کر لیتے ہیں نا نیچرلی, اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ان کے خلاف ہو سکتے ہیں نا 300 رن, تو نیچرلی ان کو چیزیں اپلائی کرنی پڑیں گی, تھوڑا سا اگریسو پلے کرنا پڑے گا, کبھی کبھی رسک لینا پڑے گا. میں ایک اور ڈفرینس میں آپ اس کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چیز کی کہ 300 سے اوپر لگ گئے, نہیں, نیوزی لینڈ نے ان کے اگینسٹ 280 سمتھنگ کیا اور انہوں نے 139 پہ ان کو آؤٹ کر دیا. اس کے لیے آپ کی جو بالنگ ہے اس میں کوئی ہول نہیں ہونا چاہیے. دین یو آر بالنگ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. نئے بال کے اچھے بالر ہیں, پھر ان کے پاس لوکی فرگوسن تھے, پھر سینٹنر تھے, تو وہ پاکستان کے اگینسٹ بھی جب انہوں نے چیز کیا تو ہم بھی مڈل اوورز میں ہمارے لیے وہ مسنگ تھا, ہم ایک آدھے بالر پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. دیٹ بیسیکلی گیو دیم دا چانس. ان کو پتہ تھا, اور یہ ان کی سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سری لنکا کی بالنگ میں بھی کوئی ایسی ڈیپتھ نہیں ہے کہ ہم اگر کھیلیں گے تو ویل جسٹ اسکور دوز رنس. تو اس کو بڑے پلان سے کھیلے ہیں. تو آئی تھنک آلسو کہ ان کو دونوں میچز کے اندر, اب اگر آپ پاکستان کی بالنگ دیکھیں, واز اے ویورڈ بالنگ. آپ ان کو اتنا زیادہ مارجن دے رہے تھے ہٹ مارنے کا. چلیے جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کر. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کا پوائنٹ بھی سمجھ رہا ہوں جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی بیٹنگ چیز میں ایسی کسی بالنگ اٹیک سے ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئی جو ان کو. دیکھیں جو ڈفرینس آیا نا وہ یہ آیا ہے کہ دے ریزڈ دیئر کانفیڈنس. ٹھیک ہے, یہ ایک ایلیمنٹ ہے. پھر ان کو دوسرا پرابلم, میں آپ والی بات پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں اب سنبھالو آگے, سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو ایشو آ رہا تھا ان دا مڈل اوورز. مڈل اوورز کیا ہوتا تھا, دے اسٹارٹڈ پلئنگ لاٹ آف ڈاٹ بالز. اس پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, جیسے عظمت اللہ عمر رئی نے رنز بنائے 73 63 بالز میں, انہوں نے 6 چوکے لگائے اور 3 چھکے لگائے.
تو مطلب 42 رنز اس نے اس سے بنوائے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی اسٹرائک روٹیشن نہیں ہو رہی, باؤنڈریز بڑھا دو, باؤنڈری پہ کھیلنا شروع کر دو جو آپ کا نیچرل گیم ہے. تو دے فاؤنڈ اے وے ہاؤ ٹو چیز ڈاؤن جو ان کے کنٹرول میں آتا ہے. تو انہوں نے ضرور کام کیا, اسی لیے وہ ورلڈ کپ کے اندر جو ہے انہوں نے ورلڈ کپ میں ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا ہے. اٹس بگیسٹ اچیومنٹ آئی وڈ سے.